وَإِن يَمْسَسْكَ اگر پہنچے تجھے اللہ اگر پہنچائے تجھے اللہ بے درن کوئی نقصان، فلا تو نہ، کاشفہ کوئی دور کرنے والا، کشفہ کشف ہمیں اردو میں بھی یوز کرتے ہیں، کھولنا ہوتا ہے، کوئی دور کرنے والا نہیں ہے، لہو اس کو، الا مگر ہوا وہی. تو یعنی کہ یہ اللہ کی مکمل قدرت بتائی جا رہی ہے کہ انسان کا جتنا بھی نفع ہے، جتنا بھی نقصان ہے، وہ کس کے اذن سے ہو سکتا ہے؟ صرف اللہ کے اذن سے ہو سکتا ہے. تو اگر اللہ کا ارادہ ہے کہ تم کو کوئی نقصان پہنچے تو پھر کوئی طاقت نہیں ہے، یہ تم جو بنا کے رکھے تم نے شریک، تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ تمہیں نہیں بچا سکتے. اللہ تعالیٰ اگر تمہارے نصیب میں کچھ تکلیف لکھ دے، وہی اگر اللہ چاہے تو وہی دور کر سکتا ہے اس تکلیف کو. اور ان یمسس کا اور پہنچائے تجھ کو بخیرن کوئی خیر دینا چاہے اللہ کسی کو، فہوا تو وہ اعلیٰ اوپر کل ہر شعین چیز پر قدیر. تو اللہ قادر ہے، چاہے دنیا تمہاری مخالفت پر اتر آئے، مگر اگر اللہ تم پر خیر کرنا چاہے تو وہ اس قادر ہے، کوئی اسے نہیں روک سکتا. اور اس آیت سے شرک کی جڑ بالکل کٹ جاتی ہے. دیکھیں جس انسان کو یہ یقین ہوگا کہ میرے تمام فائدے اور تمام نقصان صرف اللہ کی اذن سے ہو سکتے ہیں، کوئی اس کے علاوہ مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا یا کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا، تو پھر وہ کبھی بھی شرک کے بارے میں نہیں سوچے گا. ٹھیک ہے، جس کی ہر ضرورت وہ اللہ ہی کو پیش کرے گا، ہر مصیبت سے بچنے کی دعا اللہ ہی سے کرے گا. ایک حدیث بھی ہے، دعا ہے اس میں، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. یہ صحیح بخاری میں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحیح مسلم میں بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے، ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے، اور ہم کو بھی پڑھنی چاہیے یہ دعا. ٹھیک ہے، لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. تو انشاءاللہ یہ اگر آتی ہے تو اس کو ضرور یاد سے پڑھا کریں نماز کے بعد. ٹھیک ہے، اور اگر انسان کا عقیدہ پختہ ہو جائے کہ ہر قسم کا نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں، تو پھر وہ کیوں شرک کرے گا. وَهُوَ اور وہ قاہر ہے. ٹھیک ہے، بڑے غلبے والا، پکڑنے والا، فوق اوپر عبادہ ہی، اپنے بندوں پر اللہ کو پورا کنٹرول ہے. یہ نہیں کہ اللہ نے بنا تو لیا ہے لیکن اب کنٹرول نہیں ہے، جس کی جو مرضی آئے کر لے، اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کر سکتا. ایسا نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے. بڑے سے بڑے بادشاہ آ جائیں، بڑے سے بڑے جابر لوگ آ جائیں، جب اللہ اس کو چاہے تو ایک لمحے میں اس کو بے بس کر دے. ٹھیک ہے، جیسے قارون اور فرعون جیسے لوگوں کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں. اور نمرود ہے، قارون ہے، فرعون ہے، وہ بہت بڑی بڑی طاقت والے لوگ تھے، لیکن اللہ کے آگے بے بس ہو گئے. وَهُوَ اور وہ الحکیم ہے، حکیم حکمت والا ہے، الخبیر ہے. اللہ حکمت سے فیصلے کرتا ہے، جس کو جتنی چاہتا ہے مہلت دیتا ہے، اور جب چاہتا ہے پکڑتا ہے. اور خبیر ہے، اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے. تو گویا قاہر کا مطلب ہوا اللہ کی قدرت کمال ہے، اور حکیم اور خبیر اللہ کا علم کمال ہے. یعنی کہ اللہ کے علم سے کوئی چیز نہیں بچ سکتی، کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، اور اللہ کے فیصلے حکمت سے ہیں. اللہ جانتا ہے کہ کس کے اوپر احسان کرنا ہے، کس کو عطا کرنا ہے اور کس کو سزا دینی ہے. یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ کا علم ہے.